اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اور وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر رانا احسان افضل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم رانا صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ اقبالی بیان تو اعظم خان صاحب کا سامنے آ گیا، لیکن اعظم خان صاحب خود لاپتہ تھے، تو حکومت کو معلوم ہو سکا کہ اعظم خان صاحب تھے کہاں؟ دیکھیں، وہ تو جس میجسٹریٹ کے سامنے انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ کرایا وہ ان سے پوچھ سکتے ہیں، یہی موجود تھے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا انکشاف ہے، اور اب جو لیگل کاروائی اس معاملے کے اوپر، دیکھیں جو انہوں نے بات کی ہے یہ ایسی بات نہیں ہے جو پہلے نہیں عوام کو نہیں رانا پتا۔ صاحب میں لیگل ایکشن کی طرف آتا ہوں، لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اعظم خان لاپتہ تھے۔ رانا ثناء اللہ صاحب سے یہ سوال ہوا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ فیملی کے ساتھ ہم رابطے میں اور فیملی مطمئن ہے۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ لاپتہ جب تھے تو کہاں گئے تھے، کہاں تھے، مطلب کس کے پاس تھے؟ مطلب کیونکہ الزامات حکومت کے اوپر بھی ہے نا کہ وہ شاید حکومت کی طرف سے کوئی ایسا کام کیا گیا۔ یہ تو دیکھیں، جب وہ میجسٹریٹ کے سامنے پیش ہو گئے تو اس کا مطلب ہے وہ یہی موجود تھے، اور یہ کوئی حکومت کے پاس تو نہیں تھے۔ تو اس کا آپ کے سوال کا بڑا سمپل سا جواب ہے کہ انہوں نے جب میجسٹریٹ کے سامنے اپنا جواب جب ریکارڈ کرایا ہے تو ان کے پاس پورا حق تھا کہ وہ اگر ان کے ساتھ کوئی پریشرائزیشن ہوئی ہے یا آج کوئی چیئرمین معاملہ۔ پی ٹی آئی نے کہا کہ اعظم خان بڑے ایماندار آدمی ہے، جب تک ان کا ویڈیو سٹیٹمنٹ نہیں دیکھ لیتا تب تک کوئی یقین نہیں آئے گا۔ یعنی یہ ہے نا کہ اگر میجسٹریٹ کے سامنے کسی زور زبردستی کے کوئی سٹیٹمنٹ دیا ہو، کو پریشرائز کر رہے ہوں، کیا کوئی ایسا ایلیمنٹ بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، عمران خان کو اپنا سٹیٹمنٹ دیکھ لینا چاہیے نا، جو انہوں نے فاکس نیوز کو دیا ہے۔ اس میں بھی انہوں نے یہ امریکہ کو تو الزام نہیں لگایا کہ انہوں نے سازش کی ہے، یا جو وہ ویسٹرن ممالک کو جو وہ انٹرویوز دیتے ہیں اس میں بھی انہوں نے امریکہ کو جو ہے وہ انہوں نے سازش کا ذکر نہیں کیا۔ وہی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ان کے پرنسپل سیکرٹری جو ہیں انہوں نے دیا ہے کہ یہ جھوٹ تھا، فراڈ تھا، یہ دھوکہ دہی ہوئی ہے۔ تو وہ چیز اپنا اعتراف جو ہے وہ کر چکے ہیں ویسٹرن میڈیا کے سامنے، ایک دفعہ نہیں 20 دفعہ کیا ہے۔ تو ان کو ان کا ویڈیو سٹیٹمنٹ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ اپنے بیان دیکھ لیں جو وہ ویسٹرن میڈیا کو دیتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا ایکشن لے گی حکومت؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس بیان کے بعد ایک لیگل وے بن چکا ہے کہ یہ ایک گھنونی ترین سازش ہوئی ہے، جہاں عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں وہ میر جعفر میر صادق کہتے تھے، دوسروں کو القاب دیتے تھے۔ انہوں نے اپنی مفادات کے لیے، اپنی سیاست کے لیے انہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا، پاکستان کی فارن پالیسی کو نقصان پہنچایا، اور انہوں نے اس سائفر کے اوپر عوام کی ذہن سازی کی جو جھوٹ پہ مبنی تھی، جس کے تحت انہوں نے الزام دیا کہ ریاست جو ہے وہ ایک سازش کر رہی ہے ان کے خلاف، اور امپورٹڈ حکومت نامنظور، اور یہ تو غلام ہے، اور یہ ساری سازش کی انہوں نے، اور اس کا نتیجہ 9 میں ہی نکلا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ پورا کا پورا معاملہ جو ہے اب بڑا کلیئرٹی آ گئی ہے، اور اس کے اوپر جو ہے جو کہہ لیں کہ جو انہوں نے وائلیٹ کیا، ایک سیکریسی وائلیٹ کی جو سائفر کی نہیں ہونی چاہیے تھی، ایک فورن ڈپلومیسی میں جو ایک سسٹم ہوتا ہے کمیونیکیشن کا، اس کو وائلیٹ کیا، تو یہ ایک سنگین جرم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج راہ ہموار ہو گئی ہے کہ اس کے اوپر قانونی کارروائی جو ہے وہ کی جائے عمران خان آپ یہ صاحب۔ کہہ رہے ہیں کہ آج راہ ہموار ہوئی ہے، اور انٹیریئر منسٹر نے بھی کہا کہ ریاست کی مدعیت میں مقدمے کا اندراج ہوگا۔ اس کے لیے کیا اسی اقبالی بیان کا انتظار کیا جا رہا تھا؟ اس سے پہلے بھی آپ یہ کہتے رہے کہ جو سائفر سازش کہانی ہے یہ من گھڑت تھی، تو کیا اس سے پہلے مقدمے کا اندراج نہیں ہونا چاہیے تھا، یا آپ انتظار کر رہے تھے اس موقع کا؟ دیکھیں، کوئی بھی چیز ہے اس کے اوپر ایویڈنس جو ہے وہ درکار ہے، اور یہ ایک رسپانسبل آدمی جو کہ ایک ہائیسٹ بیوروکریٹک آفس ہولڈ کر چکا ہے، اس کے اعترافی بیان کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو شواہد جن کی ضرورت تھی وہ آج فراہم ہو گئے۔ ویسے تو اس کے شواہد، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ عمران خان صاحب خود اس بات کو جھٹلا چکے ہیں، سائفر والی اور امریکن سازش والے بیان کو، لیکن ایک ایویڈنس اب آ چکا ہے، ایک ریکارڈ پہ چیز آ چکی ہے، تو اب اس کے اوپر قانونی کارروائی ہوگی۔ کیا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمے کا اندراج ہوگا؟ بالکل ہونا چاہیے، میرے خیال سے ہوگا۔ اس اقبالی بیان کی اہمیت کیا ہے؟ کیونکہ آج بہت ڈسکس ہو رہا ہے کہ ایک اقبالی بیان آپ کی کرنٹ فائنانس منسٹر نے اس وقت حدیبیہ پیپر بل میں اپنے قائد کے خلاف دیا تھا، تو اس اقبالی بیان کے پر کیا ہوا؟ تو آج اس اقبالی بیان کی امپورٹنس کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اب تو اس کے اوپر مکمل طور پہ تحقیق ہوگی۔ یہ خالی ایک اقبالی بیان نہیں ہے، یہاں عمران خان صاحب کے اپنے اعترافات ہیں
ان کا اپنا جو ہے, اس کے علاوہ وہ آڈیو, مبینہ آڈیو لیک ہے, اس کی تصدیق ہوگی جب یہ کیس چلے گا, اس کے فورینزک ہوں گے, سارے معاملات جب یہ ایڈ ہوں گے. یہ تو ایک ایسی چیز ہے نا جو بلیک اینڈ وائٹ ہے, اس میں تو اب کوئی کنفیوژن نہیں ہے. جو آدمی خود کہہ چکا ہے کہ یہ سازش امریکہ نے نہیں کی, اس نے یہاں سیاست کی, وہ آڈینس دیکھتا ہے, اپنا موقف بدل دیتا ہے. تو یہ وہ اقبالی بیان جو حراست میں مجبوری سے لیا گیا, جس کا نہ اگلا تھا نہ پچھلا تھا, یہاں تو پوری کس چیز, کون سی ریالٹی ہے جو چھپی ہوئی ہے. یعنی آپ یہ کنفرم کرتے ہیں کہ یہ اقبالی بیان کسی دباؤ میں نہیں ہے, کسی مجبوری کے تحت نہیں دیا ہوگا, بلکہ یہ آزادانہ طور پر اعظم خان صاحب نے دیا, اور وہ جہاں بھی تھے وہ اپنی فیملی کے ساتھ تھے یا اپنی مرضی سے تھے, اس میں حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں. میں آپ کو جو بالکل یہ آئی ایم شور ایسے ہی ہوا ہوگا, لیکن میں آپ کو جو پوائنٹ میں جو میک کر رہا ہوں کہ یہ اقبالی بیان جو ہے, یہ اقبالی بیان تو عمران خان صاحب خود دے چکے ہیں نا. کیا عمران خان نے امریکن سازش کو یا سائفر کے اوپر یہ معاملات ہوئے کسی ویسٹرن انٹرویو دیتے ہوئے اس چیز کا اعتراف کیا؟ نہیں کیا. اس نے اپنی ہی باتوں کو جھٹلایا ہے, تو اسی چیز کی تصدیق ہوئی ہے. وہی تصدیق جو ہے وہ ان کے پرنسپل سیکرٹری صاحب, اعظم صاحب کر رہے ہیں. تو یہاں تو کوئی کانفلکٹ, کانٹرڈکشن ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, یہ سب کلیئر, یہ بڑی کلیئرٹی آ گئی. اب دیکھیے, امریکی دفتر خارجہ کی طرف سے بھی یہ کہا گیا کہ ڈونلڈ لوک کو کے حوالے سے جو کچھ کہا گیا وہ من گھڑت تھا, اس میں کوئی حقیقت نہیں تھی. آج سائفر سے متعلق بھی ایسی ہی باتیں انفولڈ ہو رہی ہیں. تو میرا بڑا سادہ سا سوال ہے کہ پھر اس وقت جو ڈیمارشے بھیجا گیا تھا اس کی کیا ایسی امپورٹنس تھی, یا اس وقت آپ نے یہ ضرورت کیوں محسوس کی کہ ڈیمارشے کیا جائے؟ دیکھیں, ڈیمارشے کیے جاتے ہیں, یہ کوئی سازش نہیں ہوتی. ڈیمارشے یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ایک ڈپلومیسی میں اگر کسی نے کوئی بات جو ہے سخت کر دی یا کوئی ایسی کر دی, اس پہ ڈیمارشے بھیج دیا جاتا ہے. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ کوئی سازش ہوئی. ہاں سائفر موجود ہے, لیکن سائفر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سازش ہوئی ہے. ہاں اگر لینگویج غلط تھی تو وہ, میں نے سائفر نہیں پڑھا, لیکن میں ازیوم کر رہا ہوں کہ لیکن آج امریکی دفتر خارجہ نے تو یہ بھی کہہ دیا نا کہ لینگویج بھی کوئی ایسی سخت نہیں تھی, کوئی اس کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا. ہاں تو تب تو یہ چیزیں تو اس کا فائدہ لیا گیا نا, بالکل لیا گیا. تو ڈیمارشے بھی جو ہے وہ یہاں یہی تو بات ہے کہ اپنی سیاست کے لیے فارن پالیسی کو نقصان پہنچایا گیا. یہ چیزیں جو ہیں یہ ساری کی ساری اب اسی میں تو کلمنیٹ کر رہی ہیں کہ یہ ایک پورا فراڈ کیا گیا, سازش کا جو ڈھونگ رچایا گیا وہ جعلی تھا. ڈیمارشے جو ہے وہ بالکل, اگر کوئی ایسی کوئی بات ہو جو کہ کہہ لیں کہ ایکسیپٹیبل نہ ہو, اس پہ ڈیمارشے بھیج دیا جاتا ہے. لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سازش, اس ایک ریاست کے خلاف سازش ہو رہی تھی اور ایک ملک کر رہا تھا؟ اس چیز کا اعتراف تو عمران خان نے بھی نہیں کیا. کسی میڈیا ٹاک شو یا کسی ویسٹرن جو وہ بیسیوں دے چکے ہیں انٹرویو, کوئی ایک انٹرویو دکھا دیں جہاں وہ اس چیز کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتے ہو یا تسلیم کرتے. اب رانا صاحب, آپ کی حکومت کے تو چند روز باقی رہ گئے ہیں. آپ نے کہا کہ ریاست کی مدعیت میں مقدمہ درج ہوگا, حکومت کوئی مقدمے کے اندراج کا ارادہ رکھتی ہے, تو کیا یہ کنکلوسیو بھی ہوگا آپ ہی کے ٹینور میں؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ کتنی گھنونی حرکت ہے کہ ایک آدمی جانتے بوجھتے کہ ایک چیز جو ہے اس کے اوپر غلط بیانی کرے اور اس کا نتیجہ یہ ہو کہ آپ نفرت کے بیج بوئیں اور لوگوں کو جو ہے وہ غلط راہ پہ لے کے جائیں اور اس کا نتیجہ نو میں ہی ہو. تو یہ گھنونی حرکت ہے کہ جانتے بوجھتے کہ جھوٹ ہے اس پہ کہانی رچی جائے ایک اپنے مفادات کے لیے. نمبر ایک. نمبر دو, ڈیفینیٹلی ہم اس کے اوپر کاروائی کریں گے, جتنا ہمارے پاس ٹینیور ہے اس کے اندر میرے خیال سے کیس بالکل بنے گا. اور ریاست کا کام ہے کہ وہ نیوٹرلٹی کے ساتھ ایویڈنس کے اوپر بیس مبنی جو ہے وہ کیس کی جو ہے وہ پیروی کرے. جو بھی آگے کیئر ٹیکر سیٹ اپ آتا ہے یہ چیزیں تو چلیں گی. یعنی یہ معاملہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ نمٹائے گا؟ نہیں, دیکھیں, میں نہیں یہ کہہ رہا کہ وہ نمٹائے گا. ایک یہ تو نیوٹرلٹی کے ساتھ عدالتوں میں چلے گا نا. اگر کیس بنا تو جو پروسیکیوشن ہے وہ اپنا کیس ڈیفینڈ کرے گی. اور اس کیس کی لپیٹ میں کن کرداروں, مطلب وہ کون سے نام ہیں جو آتے ہیں؟ شاہ محمود قریشی کا نام بھی آ رہا ہے, شیریں مزاری صاحبہ کا نام بھی آ رہا ہے, چیئرمین پی ٹی آئی بھی ہیں. تو اس جو مقدمے کا اندراج ہوگا تو کن کے خلاف ہوگا؟ اس پروپیگنڈا کے اندر, اس سازش کے اندر جو شامل ہے, جو بھی ہو, چاہے وہ پی ٹی آئی چھوڑ بھی چکا ہے تو اس کے احتساب تو ہونا چاہیے. حقائق تو لوگوں کو پتہ چلنے چاہیے, اور اگر کسی نے غلط کیا ہے تو اس کی سزا بھی ملنی چاہیے.
اب انٹیریئر منسٹر نے کہا کہ کیونکہ ریاست مخالف پروپیگنڈے کو فروغ دے رہے تھے چیئرمین پی ٹی آئی، بیانیہ ریاست مخالف تھا، ریاستی ساکھ کو نقصان پہنچایا گیا ہے، اس لیے الیکٹورل پروسیس میں تو ان کا کوئی حصہ نہیں ہونا چاہیے، تو یہ سمجھا جائے کہ الیکشن سے پہلے یہ بوری بسترا گول کرنا مقصود ہے؟ نہیں، یہ تو ہماری ڈیمانڈ ہے. ایک آدمی جو جھوٹ کے اوپر ملک کو نقصان پہنچائے، جو لوگوں کو لقب دے کہ میر جعفر میر صادق، لیکن حرکت وہ خود وہ والی کرے، تو کیا اس کو پاکستان کی سیاست کا حصہ ہونا چاہیے؟ کیا یہ ٹھیک ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے مفاد کے لیے جو ہے ملک کا رگڑا نکال دیں، ذہن سازی کریں، ملک میں تقسیم پیدا کریں، نفرت انتشار پیدا کریں؟ کیا یہ ٹھیک ہے؟ کیا اس چیز کے اوپر ہمیں آنکھیں بند کر لینی چاہیے؟ کیا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم کہیں کہ مٹی ڈالو آگے بڑھو؟ نہیں، اگر غلط ہوا ہے تو اس کی سزا ہونی چاہیے. نہیں، بیلٹ پیپر پہ بلے کا نشان ہوگا؟ یہ ہمارا فیصلہ نہیں ہے، یہ پی ایم ایل این کا فیصلہ نہیں ہے. یہ فیصلہ کون کرے گا؟ یہ فیصلہ عدالتیں کریں. یہ فیصلہ جو ہے یہ جو ادارے انویسٹیگیٹ کریں گے، جو اگر اس میں یہ گلٹی پائے جاتے ہیں، جو کہ لگ رہا ہے بالکل ہیں یہ گلٹی، تو پھر یہ ان کو کوئی حق نہیں ہے. لیکن اس پروسیس کو مکمل ہونا ہے. اس پروسیس کو حکومت نے نہیں مکمل کرنا. یہ تو ظاہر سی بات ہے، اگر کسی پہ کوئی کیس بنتا ہے تو وہ تو عدالتیں فیصلہ کریں گی. اچھا، بہت اچھا ہوتا چیئرمین پی ٹی آئی بھی اپنے ٹینیور میں جاتے جاتے کوئی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنا لیتے اور یہ سائفر والا معاملہ وہیں پر طے کر کے جاتے. اب جب آپ کی حکومت جا رہی ہے تو کیا آپ کوئی تحقیقاتی ٹیم بنا کے کوئی تحقیقاتی رپورٹ سامنے رکھ کے جائیں گے، یا آپ بھی بس اسٹیٹمنٹس دیں گے، پریس کانفرنسز کریں گے اور اس کے بعد گھر چلے جائیں گے؟ یہ ایک نیا ٹرینڈ ہے، بلکہ نیا تو نہیں، میں کہوں گا پرانا ٹرینڈ ہے. جے آئی ٹی واٹس ایپ پہ بھی بن جاتے تھے، تو ہم بھی ایک جے آئی ٹی بنا دیں اپنی مرضی کا اور اس کے اوپر جو ہے وہ معاملات کر لیں. یہ کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے کہ آپ جے آئی ٹی بنا دیں کہ کوئی عدالتیں جو ہیں وہ اگر اپنا رول نیوٹرلٹی کے ساتھ ادا کریں، جو کہ ان کا کام ہے، تو پھر ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن کم از کم ان ٹی او آرز کے تحت تو انکوائری ٹیم بننی چاہیے نا، جس میں یہ طے ہو سکے کہ اس وقت جب یہ ریاست مخالف بیانیہ بنایا گیا، اس وقت سے لے کے اب تک ریاست کا کتنا نقصان ہو چکا ہے، اس نقصان کا تخمینہ تو لگا لینا چاہیے. بالکل، دیکھیں یہ چیزیں ہونی چاہیے، لیکن ریاست کا جو نقصان ہوا ہے آپ دیکھ لیں کہ جو ڈویژن ذہن سازی کی گئی، اپنی ایک کلٹ کو بلڈ کیا گیا، اور اس کلٹ نے جو ہے وہ ریاست پہ حملہ آور ہو گیا 9 مئی کو جو ہے. تو یہ بالکل اس نقصان کا تعین ہونا چاہیے، لیکن میرے خیال سے عدالتوں میں یہ کیس چلے گا اور وہاں جو ہے وہ فیصلہ ہوگا کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ. تو امید ہے آپ کو عدالتوں سے کہ فیصلہ آپ کے حق میں آئے گا؟ عدالتوں کے تو جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے. آج بھی ایک سپریم کورٹ جو ہے وہ نہ صرف ڈیوائیڈڈ ہے بلکہ بدترین طریقے سے تقسیم کا جو ہے وہ شکار ہے، اور وہاں سے بھی معاونت کی جو ہے وہ بو آتی ہے. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو دیکھیں، یہ اس ملک کے اندر جس ادارے سے انصاف ملنا چاہیے وہاں بینچ جو ہے وہ ایک مخصوص قسم کے بنائے جاتے ہیں، اور یہ چیزیں بھی بہت برے طریقے سے ایکسپوز ہو گئی ہیں. اس کی بدترین مثال 63A کی تشریح ہے، جو کہ غیر آئینی تشریح تھی، جس کا حق ہی نہیں تھا سپریم کورٹ کو کہ وہ کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کرے، لیکن کیا گیا. اس کا فائدہ ایک جماعت کو ہوا جس نے اسمبلیاں ڈسالو کر